بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صبح اٹھنے کے بعد 20 منٹ واک لازمی کریں اور 2 گلاس پانی پئیں۔ اس سے تھکان اور سستی ختم ہوتی ہے اور دن اچھا گزرتا ہے۔ کھانسی کا اخراج روکنے سے دل کی دھڑکن کے متاثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ عورت کی کمزوری اس کی تعریف ہوتی ہے۔ غریب عورت کی پسند سانبلا مرد ہے۔ ہنسنا دماغ میں تناؤ کم کرتا ہے۔ ہنسنا انسان کو کئی قسم کی بیماریوں سے بھی بچاتا ہے۔ خوشبو سونگھنے سے دل کی بیماریاں نہیں آتی۔ سونے سے قبل ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کھا لیا کریں، پیٹ کبھی باہر نہیں نکلے گا۔ حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حارث صبح کیسے گزری؟ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایک حقیقی مومن کی حیثیت سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوب سمجھ کر کہو، کیونکہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوا کرتی ہے۔ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ تو حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دنیا کی محبت سے میں نے روگردانی کر لی ہے۔ راتوں کو جا کر عبادت کرتا ہوں، دن کو روزے کے سبب پیاسا رہتا ہوں اور اپنے کو یوں پاتا ہوں گویا میرے سامنے عرش رب کھلا ہے اور گویا میں اہل جنت کو باہم ملاقاتیں کرتا ہوں دیکھتا ہوں اور اہل دوزخ کو گرفتار بلا دیکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے حارث، تم ایمان کی حقیقت تک پہنچ چکے ہو، اس پر قائم رہنے کی کوشش کرنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا۔ چنبیلی کا پھول سونگھنے سے گلے میں بلغم نہیں آتی۔ نیند روکنے سے سر میں بھاری پن اور بار بار بے چینی ہونے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ پالک کھانے سے سانس کی نالی اور پھیپھڑوں کی خراش دور ہوتی ہے۔ مسور کی دال زیادہ سے زیادہ کھائیں، یہ پیٹ کی تمام بیماریوں سے نجات دلاتی ہے۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوا لینے سے دوا جلدی اثر کرتی ہے۔ سبزی کا سالن زیادہ کھانے سے جسم میں خوبصورتی بڑھتی ہے اور جلد کی کشش میں اضافہ ہوتا ہے۔ وقت زندگی کا وہ ترازو ہے جو برے وقت میں اپنوں کا وزن بتا دیتا ہے۔ اپنی زبانوں کو عادی بناؤ سلام کرنے کا، اس سے دشمن کم ہوتے ہیں اور دوست بڑھتے ہیں۔ پیاز میں شامل فولاد خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور تازہ خون پیدا کرتا ہے۔ قوت با میں اضافے کے طلبگار افراد پیاز ضرور کھائیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ قیامت کے دن میرے لیے شفاعت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ضرور کروں گا۔ میں نے عرض کیا، یا اللہ کے رسول، میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے مجھے پل صراط پر ڈھونڈنا۔ میں نے عرض کیا، اگر پل صراط پر آپ سے ملاقات نہ ہو سکے تو فرمایا، تو اس کے بعد میزان کے پاس ڈھونڈنا۔ میں نے کہا، اگر میزان کے پاس بھی ملاقات نہ ہو سکے تو فرمایا، اس کے بعد حوض کوثر پر ڈھونڈنا، اس لیے کہ میں ان تمام جگہوں میں سے کسی جگہ پر ضرور ملوں گا۔ نیند کی گولیاں زیادہ مت کھائیں، ورنہ معدہ خراب ہونے کے ساتھ ساتھ ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ سردی کے موسم میں نہار منہ پانی پینے سے ہونٹ کالے نہیں ہوتے۔ بلڈ پریشر کے مریض لوگ بی پی کنٹرول کرنے کے لیے روزانہ صبح لہسن کے 2 جوئے اور 1 چمچ شہد ملا کر کھائیں، بلڈ پریشر بالکل نارمل رہے گا۔ رات کے وقت لسی یا ٹھنڈا پانی پینے سے جوڑوں کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ لوبیا اور چاول زیادہ کھانے سے گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھانے سے قبل صرف 2 کام کر لیا کرو، کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ اول بسم اللہ پڑھیں، دوم آدھا گلاس پانی پی لیں۔ کھانے کے بعد آدھا چمچ سونف کھا لینے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ اخروٹ کھانے سے رنگت خوبصورت ہو جاتی ہے اور بھانج پن کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اگر چھاتی میں بلغم کا مسئلہ ہو تو کھجور کا رس پئیں۔ اگر ہڈیوں میں درد رہتا ہو تو کشمش دودھ میں ابال کر پی لیں۔ آلو جلدی ابالنا مقصود ہو تو آلو والے پانی میں 1 چٹکی ہلدی ڈال دیں، آلو جلدی ابل جائیں گے۔ سفید زیرہ کینسر سے تحفظ فراہم۔ اوف بن مالک اشجعی
کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا یعنی جبریل علیہ السلام میرے پاس آیا اور مجھے اختیار دیا کہ میری آدھی امت جنت میں داخل ہو یا یہ کہ مجھے شفاعت کا حق حاصل ہو۔ چنانچہ میں نے شفاعت کو اختیار کیا۔ یہ شفاعت ہر اس شخص کے لیے ہے جس کا خاتمہ شرک کی حالت پر نہیں ہوگا۔ زیتون کا تیل دنیا کا بہترین تیل ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا گیا ہے۔ زیتون میں تقریباً 70 سے زائد بیماریوں کا علاج ہے۔ زیتون کے تیل سے اگر پاؤں کا مساج کیا جائے تو نظر تیز ہو جائے گی۔ اگر زیتون کا تیل ناخنوں پر لگایا جائے تو کانوں کے سب مسائل حل ہو جائیں گے۔ سونے سے پہلے پیشاب ضرور کرنا چاہیے، اس سے مثانہ ٹھیک رہتا ہے۔ بستر سے اٹھنے کے بعد کچھ دیر بستر پر بھی بیٹھے رہیں اور تھوڑا سا آنکھوں کا مساج کریں، اس سے دماغ فریش ہوگا اور نظر بھی تیز ہوگی۔ بیت الخلاء کا دروازہ کھلا چھوڑنے سے گھر میں خارش جیسی بیماریاں آتی ہیں۔ کھانے کے بعد چھوٹی آدھی چمچ سونف کھا لینے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ سالن میں نمک کم سے کم ڈالو تاکہ بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے۔ پانی کم پینے سے ہونٹ کالے ہو جاتے ہیں۔ 5 عدد بادام روزانہ نہار منہ کھائیں، آپ کا کولیسٹرول لیول کنٹرول رہے گا۔ زیادہ لسی پینے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ پانی میں سبز الائچی ابال کر پینے سے متلی میں آرام ملتا ہے اور بخار اتر جاتا ہے۔ جن کا ہاضمہ ٹھیک نہ رہتا ہو ان کو گنے کا جوس پلا دیں۔ روزانہ اسبغول کا چھلکا دودھ میں شامل کر کے پینے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ خون کی کمی ہو جائے تو انار کھائیں یا اس کا جوس پئیں۔ بکری کا دودھ پینے سے آپ کے جوڑ اور پٹھے مضبوط ہوں گے۔ جو رات کو زیادہ دیر تک جاگتے ہیں ان کی قوت یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ ہفتے میں ایک بار بدن پر زیتون یا سرسوں کے تیل کی مالش ضرور کریں، اس سے بدن میں چستی آئے گی۔ معدے کو ہمیشہ ٹھنڈا رکھنا ہے تو روزانہ تخم ملنگا، کشمش اور اسبغول کا چھلکا استعمال کیا کریں۔ بدن کو موٹاپے سے بچانا ہے تو روزانہ ایک کھیرا کھانے کا معمول بنا لیں۔ گائے کا دودھ چہرے کو نکھارتا ہے اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ چٹنی میں کالا نمک شامل کرنے سے چٹنی کافی دن تک خراب نہیں ہوگی۔ اگر معدے کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو چلتے ہوئے کوئی چیز ہرگز مت کھائیں۔ بار بار کھانے سے اجتناب کریں بلکہ ہمیشہ ایک مخصوص وقت پر کھانا کھائیں۔ پیشاب رک رک کر آئے تو دیہی میں سبز مرچ ڈال کر کھا لیں، پیشاب کی روانی سے آئے گا۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے دل کی نالیاں کمزور ہو جاتی ہیں جو دل کے دورے کا باعث بنتی ہیں۔ نمکین پانی پینے سے 60 سال تک جگر خراب نہیں ہوتا۔ رات کے وقت دودھ پینے سے کمر کی ہڈی کبھی ٹیڑھی اور کمزور نہیں ہوگی۔ گاجر کا مربع کھانے سے دل جوان اور صحت مند رہے گا اور جسم سے خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ جو لوگ دانتوں سے ناخن کھاتے ہیں وہ بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، کیونکہ جسم کی دیگر حصوں کے مقابلے میں ناخنوں میں جراثیم زیادہ ہوتے ہیں۔ منہ کی بدبو کی سب سے بڑی وجہ معدے کی بیماریوں کا ہونا ہے۔ جو انسان ہر مہینے میں صرف 3 دن صبح کے ٹائم شہد چاٹ لے وہ کسی بھی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ پیٹ کے کیڑے مارنے کے لیے رات کو سوتے وقت ایک سیب کھائیں مگر سیب کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ 7 روز تک ایسا کرنے سے پیٹ کے کیڑے ہلاک ہو جائیں گے۔ کالے کپڑے پہننے سے دماغی کمزوری ہوتی ہے اور گرمی کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ اپنے محبوب بندے کے ساتھ رہنے سے آپ کا ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پا لے گا۔ ایک یہ کہ وہ شخص جسے اللہ اور اس کا رسول ان کے ماسوائے زیادہ عزیز ہوں، اور دوسرے یہ کہ جو کسی بندے سے
محض اللہ ہی کے لیے محبت کرے، اور تیسری بات یہ کہ جسے اللہ نے کفر سے نجات دی ہو، پھر دوبارہ کفر اختیار کرنے کو وہ ایسا برا سمجھے جیسا آگ میں گر جانے کو برا جانتا ہے۔ شوگر سے بچنے کے لیے کسوری میتھی کا روزانہ استعمال کریں۔ لیمو پانی جسم اور معدے کی گرمی کو دور کرنے میں مفید ہے۔ آلو بخارا کھانے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے۔ کھانے کے فوری بعد سونے سے گریز کریں ورنہ معدہ کمزور ہو جائے گا۔ اگر بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے تو بچے کو جامن کا شربت پلایا کریں، بچہ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ کھانے کے بعد لونگ چبانے سے تیزابیت اور بد ہضمی نہیں ہوتی۔ گھٹنوں پر سورج مکھی کے تیل کی مالش کریں، گھٹنوں کا درد بالکل ختم ہو جائے گا۔ رات کے وقت سرما لگا کر سونے سے آنکھیں شبنم کی طرح چمکتی رہیں گی۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھانے سے زندگی بھر سانس کی نالی کھلی رہے گی، بند نہیں ہوگی۔ املی اور گڑ ملا کر شربت بنا کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ کھیرا کھانے سے پیٹ کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ چائے رات کو پینا پیٹ کا درد اور بد ہضمی کا باعث بنتی ہے۔ موٹاپا اور پیٹ کم کرنے کے لیے 3 چمچ سرسوں کا تیل، 1 چمچ زیتون کا تیل، 1 اجوائن اور 1 چمچ میتھی دانہ، ان کو گرم کر لیجئے، پھر ناف پر لگا کر مساج کر لیا کریں۔ پیٹ چند دنوں میں اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ کالی مرچ پیس کر صحن میں ڈالنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ نابالغ بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ دنیا اور آخرت کے کاموں پر کفایت کا نبوی نسخہ۔ صبح و شام 7 مرتبہ پڑھیں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ ہی مجھے کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عظیم عرش کا مالک ہے۔ جو شخص صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت کے کاموں میں کفایت کرے گا۔ مذکورہ دعا چاہے سچے دل سے پڑھے یا جھوٹے دل سے پڑھے، پریشانی دور ہوگی۔ چہرے کا رنگ کالا پڑنے لگے تو چہرے پر دہی کی ملائی لگائیں، چہرہ دوبارہ سفید ہونے لگے گا۔ جن لوگوں کو بخار زیادہ ہوتا ہے ان کے لیے بکری کا دودھ بے حد مفید ہے۔ اخروٹ کھائیں، سانس کا مرض نہیں ہوتا۔ وہم کی بیماری ہو تو سجدے لمبے کیا کریں۔ ناشتے کے اندر زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ گلاب کمرے میں رکھنے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ انار معدے کے سوزش اور دل کے درد میں مفید ہے۔ جو انسان زیادہ دیر تک ایک جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اچانک چکر آنے لگے تو کالے نمک والا پانی پینے سے چکر آنا رک جاتے ہیں۔ کھجور کو ناشتے میں کھانے سے تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بارش کا پانی بدن کو پاک کر کے ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں لوگوں کو 5 چیزوں سے محبت ہوگی اور 5 چیزوں کو بھلا دیں گے۔ دنیا سے محبت کریں گے اور آخرت کو بھلا دیں گے، مال سے محبت کریں گے اور حساب و کتاب کو بھلا دیں گے، مخلوق سے محبت کریں گے اور خالق کو بھلا دیں گے، گناہ کی چیزوں سے محبت کریں گے، توبہ کو بھلا دیں گے، بڑے بڑے محل اور کوٹھیوں سے محبت کریں گے اور قبر کو بھلا دیں گے۔ الوویرا جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ انسان کی زبان کا داغ نیزے سے زیادہ اثر کرتا ہے، جس کا اثر عمر بھر رہتا ہے۔ زندگی میں خوش رہنے کے لیے ہم سفر خوبصورت نہیں بلکہ سچا ہونا چاہیے۔ ٹماٹر کا رس نکال کر کسی بھی ہیئر آئل میں ملا کر استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے کچھ ہی دنوں میں آپ کے بال کالے اور چمکدار نظر آئیں گے۔ بدن کی بدبو نہیں جاتی تو پانی کے اندر عرق گلاب شامل کر کے نہا لیا کریں۔ حاملہ عورتیں آملے کا مربع حمل کے دوران استعمال کریں، بچے کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔
چکوترے کی سبزی استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ دانت کے درد میں الائچی والی چائے پی لیا کریں۔ الائچی چباتے رہنے سے سانس پھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ بکری کا دودھ روزانہ پینے سے جتنا چاہے دن بھر کام کر لیں تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ صبح نہار منہ 50 گرام پیاز کا رس پینے سے گردے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہوگی۔ تھوڑی دیر کانوں میں انگلی ڈال کر رکھنے سے دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ ہر 10 دن بعد انڈے کی سفیدی سے پاؤں کا مساج کرنے سے پاؤں گورے اور خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے جسم کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے اور پیشاب کی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ بھنے ہوئے چنے پروٹین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔